اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت سارہ کو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی تو وہ کہنے لگیں، ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی جب کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا۔ یقیناً یہ تو ضرور ایک عجیب بات ہے کہ بڑھاپے میں بچہ پیدا کرنا۔ آج ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کہا انہوں نے، ان فرشتوں نے کہا، کیا تم تعجب کرتی ہو، تمہیں یہ عجیب لگتا ہے، تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالی کے حکم پر، رحمت ہو اللہ تعالی کی اور برکتیں ہوں اس کی تم پر، گھر والو۔ قالو، وہ فرشتے کہنے لگے، قول بات کہنا، اتعجبینا، کیا تمہیں عجیب لگتا ہے، عجبا تعجب، تمہیں یہ بات بڑھاپے میں بچہ پیدا کرنا عجیب لگتا ہے، کیا تم تعجب کرتی ہو من امر اللہ، اللہ تعالی کے حکم پر۔ امر حکم کو کہتے ہیں، آمر ڈکٹیٹر، حکم چلانے والا، آمر آمریت، تو امر حکم، امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تم تعجب کرتی ہو۔ رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی، وبرکاتہ علیکم، اور برکتیں ہوں تم پر۔ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی، علیکم، تم پر۔ علیکم، علی کہتے ہیں پر، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تو علی پر۔ اہل البیت، گھر والو، اہل یہ شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، ما اہل و عیال، گھر والوں کے ساتھ، تو اہل جو ہے وہ والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل البیت گھر والے۔ تو یہ ان فرشتوں نے انہیں کہا، انہو حمید مجید، یقیناً وہ بہت تعریف، قابل تعریف، اس کی بڑی حمد ہوتی ہے، مجید اور بڑی عزت والا ہے۔ اللہ سبحانہ یقیناً وہ بہت قابل تعریف، بڑی عزت والا ہے۔ حمید، حمد سے، جس کی حمد کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ مجید، جس کی بہت عزت کی جائے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید، قرآن بہت عزت والا، بزرگی والا۔ تو حمید مجید، بہت قابل تعریف اور بہت عزت والا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور آ گئی اس کے پاس بشارت، خوشخبری، تو وہ جھگڑنے لگے ہم سے
قوم لوط کے بارے میں۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ فرشتے آئے تو وہ جلدی سے ان کے لیے ایک بچڑا بھون کے لے آئے، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے ان کے ہاتھ بچڑے کو کھانے کے لیے اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو یہ ایک اس وقت طے تھی بات کہ جو شخص مہمان کے طور پہ آئے اور کھانا نہ کھائے تو یقیناً وہ اچھی نیت سے نہیں آیا، لیکن وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے تو نہیں کھانا تھا۔ تو جب یہ انہوں نے کیفیت دیکھی تو انہوں نے ان پر اعتماد نہ کیا اور ان سے خوف محسوس کیا تھا۔ اب جب کہ ان فرشتوں نے اپنی خوب واضح بات بتا دی اور انہیں خوشخبری بھی سنا دی تو اب وہ ان کے ذہن سے وہ خوف چلا گیا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ جھگڑنے لگے۔ یجادلنا، جدال، جنگ و جدل، جھگڑنا، یجادلنا وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط، لوط قوم کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔